أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی یار پیچھے بیٹھو ذرا، پیچھے بیٹھ جاؤ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حمد و ثنا اللہ کی ذات کے لیے ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. حضرات، یہ جو جمعیت اہل حدیث جلسے عام کے پروگرام بنا رہی ہے، اس کی یہی غرض و غایت ہے اور یہی دعوت ہے کہ جس طرح زمین کا مالک اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ ہے، پوری کائنات کا خالق رازق صرف اللہ ہے، اور اسی طرح اس زمین پر اگر بادشاہت ہو تو اللہ کی ہو، اگر قانون ہو تو اللہ کا ہو، جو اللہ نے تیار کر کے اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. یہی دعوت ہے جماعت کی، اور انشاءاللہ یہ قافلہ جو چل رہا ہے اللہ اسے اور توفیق عطا فرمائے آمین، کہ یہ اسی طرح احیاء دین کے لیے رات اور دن محنتیں کریں. جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اور نبی کے سوا کسی کی بات تسلیم کرنا دونوں کے مقابلے میں حرام ہے،
اور جو تسلیم کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالی اور اس کے نبی کے قانون کو چھوڑ کر کسی غیر کے قانون کو نافذ کرتا ہے وہ آدمی مشرک ہے اور ظالم ہے۔ اس کا ظلم قطعاً ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اور جو آدمی اپنی قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا، نہ وہ اہل قلم ہے، نہ وہ اہل زبان ہے، نہ اس کا عقیدہ پختہ ہے۔ یہی عقیدے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور 3 آیات پر غور کیجیے، پھر انشاءاللہ آپ غور مزید کریں گے۔ اللہ پاک نے اعلان کر کے کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں، بات سننے کے قابل ہے کہ جو قرآن پاک کو نافذ نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے قانون کو جو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے اس کو نافذ نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہے، قانون ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہمیں یہ تو کہے کہ جناب ایسے حکمران کو کچھ نہ کہو، وہ تو نماز پڑھتے ہیں، وہ تو روزے رکھتے ہیں، وہ تو حج کرتے ہیں، وہ تو زکات دیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں اسلام کا داعی ہوں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ خوبیاں عام انسانوں میں بھی ہیں، یہ سارے نمازی بیٹھے ہیں، یہ نمازی بیٹھ نماز پڑھنے والے شریف لا چکے ہیں۔ یارو نماز پڑھنا یہ ذاتی فعل ہے، اور نماز کے لیے اور زکات کے لیے اور حج کے لیے اور چوری کو ختم کرنے کے لیے اور زنا کو ختم کرنے کے لیے قانون نافذ کرنا یہ حاکم کا کام ہے۔ جو حاکم نافذ نہیں کرتا وہ ظالم ہے اور فاسق ہے۔ دلیل سن لیجیے اللہ کے قرآن سے، ہمارے گھر کی بات نہیں، کیونکہ میں وہ الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ جو انتہائی نرم ہے، جو قرآن پاک میں داخل ہیں، ہمارے گھر کی بات نہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سوچئے اللہ پاک نے کیا کہا ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ لوگ مکہ سے مدینے آئے تو خدا نے کہا میرے محبوب جب تیرے دیوانے حکومت کریں گے تو کیسے کریں گے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ پاک نے اعلان کیا کہ میرے محبوب سب کہو صلی اللہ، کہ میرے سونے محبوب اعلان کر دیجئے کہ جب میرے صحابہ حکومت کریں گے تو وہ خود بھی نمازی ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کا قانون نافذ کرنا۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ زکات کا قانون نافذ کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کوئی نماز پڑھے تو زکات چاہے دے نہ دے، ان کا یہ اعلان ہوگا کہ ہم نمازی کو معاف نہیں کریں گے، جو قرآن مجید یا اسلام کے ارکان میں سے کسی کا بھی منکر ہے اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ صدیق اکبر نے جہاد کیا، اور ہمارے صدر صاحب نے مرکزی شہر ہے اور مرکزی شہر میں یہ قافلہ پہنچ چکا ہے، یہ دعوت دے کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صدر صاحب نے ملک کی کامیابی کے لیے ایک قانون نافذ کیا زکات کا۔ اس کے لیے بھی ایک گروہ نے کہا کہ ہم اپنے پر نافذ نہیں ہونے دیں گے، ہم نہیں نافذ ہونے دیں گے۔ ایک گروہ نے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ لیں گے کہ ایک گروہ نے کہا، ایک فرقہ نے کہا کہ ہم بالکل زکات نہیں دیں گے۔ ذرا انہوں نے آنکھیں نکال کر دکھائی
تو صدر صاحب نے فرما دیا آپ کو معاف ہے. کیا یہ قانون نافذ ہے؟ بولو بھائی ڈرو نہیں، اہل حدیث اللہ سے ڈرتا ہے. سمجھیے مسئلہ. ہم آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ جب یہ بات مسلمہ ہے کہ جو بھی کلمہ گو ہوگا وہ زکوٰۃ مکمل دے، اگر زکوٰۃ نہ دے تو وقت کا حاکم ابو بکر صدیق کی طرح اس سے جہاد کرے یا ان کو کہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. تو ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ نے وعدے بھی کیے اور وعدے ویسے گزار دیے. زکوٰۃ کا قانون، پھر وعدہ کیا کہ دنیا میں چوری نہیں رہے گی، زنا نہیں رہے گا. ہم کہتے ہیں مسجدوں سے باہر نکل کر میدان میں آ چکے ہیں اور یہی چاہتے ہیں. اور یہ نہ کوئی کہے کہ ہماری دعوت ملک کے علماء سے علیحدہ ہے، کسی جماعت سے علیحدہ ہے. خدا کی قسم سن لیجیے، ہم کہتے ہیں کہ سوشلزم کفر ہے. ہر قسم کا قانون جو قرآن و سنت کے مقابلے میں ہو وہ کفر ہے، اور قرآن و سنت کے لیے ہم ہر جماعت کے ساتھ ہر وقت اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ نہ کوئی کہے کہ ان کا ذاتی مطالبہ ہے. ہماری ذات ہے ہی نہیں، ہم اپنی ذات مانتے نہیں. ہماری ذات کیا ہے؟ ذات نبی پاک کی ہے، قرآن اللہ کا ہے، فرمان نبی کا ہے. ہم اپنے وڈیروں کی بات نہیں چاہتے کہ بزرگوں نے یوں فرمایا ہے تو بزرگوں کی بات نافذ کر دیں. ہم کہتے ہیں بزرگوں کی بات سے علیحدہ ہو کر یہ سمجھیے اللہ کا قرآن اور نبی پاک کا فرمان نافذ ہونا چاہیے. بولو ہونا چاہیے نا. ہمارا مطالبہ چاہیے اور جو نہ کرے نافذ. اور نہ بھائی لانتے نہ کریں آپ، لانتے کسی اور مجمع میں ہوتی ہیں. ہم تو دعا کریں گے اور آئیے اعلان کر کے کہتے ہیں لعنت کی بات نہیں. ہم وہ بات کہتے ہیں کہ جو قانون بھی گواہی دے اور قانون اللہ کا قرآن ہو. فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو آدمی اور جو اسمبلی اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ سارے اقتدار والے ظالم ہیں. سب وہ ظالم ہیں. اہل حدیث کو اللہ کا قرآن پڑھ رہا کہ وہ سارے ظالم ہیں. اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے جا کر کہتی ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو اسمبلی کس کا نام ہے؟ فَأُولَٰئِكَ. فَأُولَٰئِكَ پہلے من آیا ہے، آگے فَأُولَٰئِكَ ہے. من کون ہے؟ جو اقتدار کر رہا ہے. اور اولئک کون ہے؟ جو اس کی شورا بنی ہوئی ہے، جو اسمبلی ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ فاسق لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں جو اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتے. یہ مطالبہ صحیح ہے نا ہمارا؟ اور یہ بھی سمجھ لیجیے فتاوے ہم میں بھی ہیں. فتاوا سنائیہ موجود ہے، فتاوا روپڑیہ موجود ہے، فتاوا علماء اہل حدیث موجود ہے. ہم نے فتاوے نہیں ہیں، ہم میں بھی بزرگ ہیں اور ایسے بزرگ ہیں جنہوں کو خدا تعالیٰ نے بے انتہا علم عطا فرمایا. بڑے بزرگ تھے اور بزرگ ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ نہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے بزرگوں کا قانون، ہمارے بزرگوں کا قانون، ہمارے بڑوں کا قانون. ہم یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کا قانون نہیں، اگر قانون نافذ کرنا ہے تو آپ ہم جھگڑا ختم کرتے ہیں.
اللہ پاک نے ادھر کیا کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ادھر کیا بات ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، میرے محبوب جو تجھے اپنے کاموں میں، دین کے کاموں میں فیصل نہیں مانتے، حاکم تسلیم نہیں کرتے، تیری بات کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا میں نافذ نہیں کرتے، اب سمجھیے مسئلہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، ادھر اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، ادھر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان آیات کو ملائیے اور کیا حاصل کروں گا کہ جو نبی بات کرتا ہے وہ بھی اللہ کی کلام ہے، یہ بھی بات سمجھ لیں کہ جو نبی بات فرمائیں گے وہ بھی نبی کی ذاتی بات نہیں ہے، اس کے بارے قرآن کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس آدمی نے نبی کی بات تسلیم کر لی وہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ کی بات کو مان لیا۔ پہلے کہا ہے سارے قرآن میں یہ ایک آیات ہے جو سب قانونوں کی نفی کرتی ہے، جو سب بزرگیوں کا خیال کرتی ہے، یہ ایک آیت ہے، اس پر غور کیجیے، ہر مقام پر ایسے ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس نبی کی اطاعت کرو، یہاں یہ حکم ہے جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کی وجہ کیا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی بات تسلیم کر لی، اطاعت کی، وہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے اللہ تیری ذات اور ہے، نبی کی ذات مخلوق ہے، تیری ذات خالق ہے، اب جو خالق ہو اور مخلوق ہو دونوں کی بات کیسے ہو، دونوں کی بات مشترکہ کیسے ہو جب دونوں کی ذات علیحدہ ہے؟ تو اللہ پاک نے کہہ دیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں میرا نبی جب کوئی بات کرتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بڑوں کی خواہش سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی سے نطق گفتگو کرتے ہیں، کوئی حکم صادر کرتے ہیں۔ میرے دوست اس کی مثالیں موجود ہیں، تو اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں۔ اگر مائی خولہ نے سوال کیا حضرت میرے گھر میں نچاکی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کیجیے، تو نبی پاک نے کیا فرمایا خولہ اس کا حکم مجھے اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ اگر نبی نے تو بات اپنے اشتہار سے کی تو ساتھیوں اللہ کے قرآن نے اعلان کر کے کہہ دیا، اعلان کر کے کہ میرے محمد رسول اللہ تم نے یہ کیوں کہا ہے، تم نے کیوں کہا کہ شاید میں نے حرام کر دیا۔ آسمان سے حکم ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جب نبی بھی حلال حرام نہیں کر سکتا اپنی مرضی بغیر اللہ کے حکم کے، تو امت کو کیا حق حاصل ہے؟ ہم نے مطالبہ کیا، ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی، ہم نے لاہور جلسہ کیا، شیخو پورہ میں، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، اوکاڑا میں، کئی شہروں میں ہم نے جلسے کیے، اور آج ہم راولپنڈی میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جمعیت اہل حدیث اگر حکومت نے یہ بات
تسلیم اب تک نہیں کی تو ہم اسماعیل شہید کی روحانی اولاد ہیں. ہم اسلامی قانون کے لیے یوتھ فورس اور بزرگوں کو ملا کر حکومت کا مقابلہ ضرور کریں گے. کیوں نہ کریں؟ جب ہم کریں. ہمارا مطالبہ گھر کا مطالبہ نہیں, ذات کا مطالبہ نہیں, اپنی بات کا مطالبہ نہیں. مطالبہ جو ہے اس پر غور تو کریں. اگر کوئی مطالبہ کرے ملک میں کہ سوشلزم لاؤ تو کئی سارا ملک اسلامی دین کا کہے گا کہ ہم نہیں مانتے. اگر کوئی مطالبہ کرے کہ فقہ جعفری لاؤ اور تسلیم نہیں کریں گے. اگر کوئی مطالبہ کرے کہ فقہ حنفی لاؤ باقی تسلیم نہیں کریں گے. اگر کوئی مطالبہ کرے کہ ملک میں اجماع امت لاؤ تو کئی تسلیم نہیں کریں گے. ہمارا وہ مطالبہ ہے جس کا انکار نہ جو بندی کر سکتا ہے, نہ بریلوی کر سکتا ہے, نہ شیعہ کر سکتا ہے, نہ کوئی جماعت کر سکتی ہے. اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ کئی ہمارے اپنے ہیں, کئی ہمارے اپنے ہیں, اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے ہماری جماعت کو لونڈی بنا کر رکھا تھا. کئی تو اپنے کا مطالبہ کرتے ہیں, ہمارے عقیدہ کے ہیں, ان کی سوچ بھی انتہائی غلط ہے. اور کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے سیاسی میدانوں میں, آپ سمجھ جائیں گے, سیاسی میدانوں میں جمعیت اہل حدیث کو اپنی لونڈی بنا رکھا کہ جس طرح چاہے جدھر چاہے بھیج دیں. لیکن جب ہم نے ان کی کرسی کو ہلایا, ہمارے بزرگوں نے جماعت کا منظم کیا, تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے جماعت آ, یہ کیا کر رہی ہے؟ ہم سوچ لیں, ہم کوئی نئے سیاسی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ گھبرانے کی بات نہیں. میری مراد جماعت اسلامی ہے. گھبرانے کی بات نہیں, ڈرنے کی بات کیا ہے؟ جنہوں نے لانڈی بنا رکھا تھا ہمیں کہ جمعیت اہل حدیث ہمارے متحد ہے, ہم کسی کا متحد نہیں. اگر متحد ہے تو اللہ کے قرآن کے ہیں اور نبی پاک کے فرمان کے متحد. سمجھو یہ مطالبہ صحیح ہے نا؟ اسی کے ساتھ کیا رہا, اللہ کے قرآن نے کہا کسی کو حق نہیں, یہ چاہتے ہیں. اب وہ ہماری بات گئی. پہلی بات کیا تھی؟ 9 سال ہم نے بات کی. ایک بات کہ اگر حکومت قانون نافذ کر دے تو ہم خادم ہیں. ہم اب یہ بات نہیں کرتے, نہیں کرتے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تم نااہل ہو, نافذ نہیں کر سکتے, قوم سے دھوکہ کرتے. کیا یہ مطالبہ صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ کہو گے کیسے نااہل, کیسے نااہل؟ پھر ہمارے لوگ کئی ہیں, کئی جماعت میں صوفی حضرات ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اشراق پڑھتے پڑے ہیں. آپ اشراق, ہمیں تو دکھ ہے, ہم بڑے نیک ہیں. اور پھر کہتے ہیں چلو پہلے جو شریعت بل پاس ہو رہا ہے وہ تو پہلے آ لینے دیں, جب وہ آ جائے گا پھر اسلام مکمل آ جائے گا. یہ کہاں کا مطالبہ؟ ہمیں شرعی قانون سے کوئی مخالفت نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ملک میں شرعی قانون نافذ نہ ہو اور یہ جو کہے وہ مسلمان نہیں. ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ جو شریعت بل میں 2 سکے جن کی نشاندہی قائد اہل حدیث علامہ احسان اللہ ظہیر نے اخباروں میں کر دی ہے, اس نشاندہی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ سامنے ہمارے سکے صحیح کی جائیں تو ہم بھی کہیں گے کہ پیغمبر کا قانون نافذ کیا جائے. کیوں؟ اللہ پاک نے کہا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللہ فرما رہے ہیں
کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں، چاہے مرد ہو، اور کسی مومنہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، جس وقت اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے یا نبی فیصلہ کر دے تو وہ اپنا اختیار باقی رکھیں، اپنا اختیار باقی رکھیں، ان کا کوئی اختیار نہیں، ان کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اور اس لیے کہا، اور یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ ہم تو محدثین کی جماعت ہیں، یہ بھی شکوک و شبہات کہ ہم تو محدثین کی جماعت ہیں، ہمارا کام پڑھانا ہے، ہمارا کام لکھنا ہے، ہمارا کام حدیث سنانا ہے، ہمارا کوئی کام نہیں کہ کسی اقتدار کو برا کہیں۔ پھر آپ اعلان کریں کہ اس میں شہید علیہ حدیث نہیں تھا، کریں اعلان آپ کہ اس میں شہید علیہ حدیث نہیں تھا، کریں آپ اعلان کہ مولانا داؤد غزنوی اہل حدیث نہیں تھے، کریں آپ اعلان ان صوفیوں کو، جن صوفیوں نے دین کو تباہ کر رکھا ہے، اور ویسے ہی فرار کا تقویٰ سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یارو نہیں، یہ محدثین کی جماعت۔ اور جو کیا کہا تذکرہ میں آزاد نے، قادر رحمت اللہ علیہ آزاد نے لکھا کہ اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی زندہ ہوتے تو جب تک اسماعیل شہید کے جھنڈے کے نیچے کھڑے نہ ہوتے وہ بھی نادی گروہ میں داخل نہ ہوتے۔ محدثین آپ کہتے ہیں ثابت پوری کون تھا؟ سارا خاندان کہیں وہ اہل حدیث نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں سے معیار بن گیا، جو جماعت کو چلا نہ سکے، جماعت سے چل نہ سکے، لوگوں کو ساتھ لے نہ سکے، کوئی جماعت کا کام کر نہ سکے، وہ کیا دیتا ہے ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ کسی حاکم کا مقابلہ کریں۔ مقابلہ خدا کی قسم ہم دو اہل حدیث ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری پڑھے، مروان بادشاہ تھا، سب کو یاد ہے، مروان بادشاہ تھا، امیر المومنین تھا، اعلان کیا کہ جب میں جمعہ شروع کروں کوئی آدمی کھڑا ہو کر 2 رکعت نہ پڑھے، کوئی آدمی 2 رکعت نہ پڑھے، بیٹھ جائے، خطبہ جمعے کا سنے اور بعد میں نماز پڑھے۔ اعلان کیا، نبی پاک نے کیا فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائے۔ ابو سعید خدری صحابی کے ساتھ اتی ہوا، لیکن اولے الامر کے ساتھ نہیں، اولے الامر کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، بولے نہیں ہو سکتا؟ اگر اختلاف نہیں تو اللہ کے ساتھ نہیں، نبی کے ساتھ نہیں۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ قرآن نے نشاندہی کی ہے کہ اولے الامر کے ساتھ اختلاف کیسے؟ جب تک اختلاف نہ ہو، اولے الامر غلط بات نہ کرے، جب تک حاکم صحیح بات کرے خاموش رہو، پھر بھی اس کے چمچے نہ بن جاؤ، چمچے بننا پھر بھی حرام ہے۔ جب تک صحیح بات کرتا رہے سنتے رہو کہ کب یہ الٹی بات کرتا ہے، جب الٹی بات کرے تو پھر اللہ پاک نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا تنازع ہو جائے، کس سے؟ آپس میں ہو جائے، اولے الامر سے ہو جائے، اولے الامر سے ہو جائے، یہ تو آسان ہے نا۔ ایک آدمی کہے کہ فلاں جو قبر والا صاحب قبر ہے یہ بڑا ظالم تھا، بڑا چور تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا شرابی تھا، تو کیا کرے گا وہ قبر والا؟
مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن ایک آدمی بیٹھا ہے، قانون اس کے ہاتھ میں ہے، بندوق اس کے ہاتھ میں ہے، ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آدمی مقابلہ کر کے کہے کہ تم جھوٹ ہو، تم ظالم ہو، اور یہی مسلک اہل حدیث، ہم اس کو کہتے ہیں مسلک اہل حدیث، اور یہی ہماری پکار ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ احسان ظہیر اور میرے دیگر احباب تشریف فرما ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ لوگوں کے سامنے حقائق بیان کر کے بتایا جائے کہ قانون کیا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں کیسے کھڑا ہو گیا؟ حضرت الامیر لندن کی گئے ہوئے تھے، تشریف نہیں لا سکے، تو مجھے حکم، تو میں یہی کہہ رہا ہوں، سن لیجیے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی مسئلہ کے بارے میں، یہ جو شیئن ہے اس میں قانون داخل نہیں، اس میں نکرہ ہے، کسی بارے میں تمہارا تنازع ہو جائے تو جو تنازع کرے ہی نہ، ہر دور کا چمچا ہو، ہر دور کا پٹھو ہو، تنازع درکنار، مخالفت کی رائے نہ پیش کر سکے، آپ فرمائیں ان کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ تنازع نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پتہ ہے کہ تنازع کرنے میں ہم نہیں رہیں گے، تو اللہ نے فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب اولی الامر کا نام ہی نہیں لیا تنازع سے پہلے، کہ آپ کو وقت کی حکومت سے تنازع نہیں ہے؟ ذرا بولیے بھائی، ہے تنازع؟ اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہمارا اختلاف ہے اور ہم اختلاف کرتے ہیں اور کریں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں ملک میں کہ انتخاب نہ ہو، انتخاب ہو، اب یہ فرمائیں کہ جمعیت اہل حدیث انتخاب کے بعد آگے آ جائے گی؟ خواہ مخواہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں انتخاب ہونا چاہیے، کیا آگے آ سکتے ہیں؟ اچھا، اب انتخاب نہیں ہوا تو جمعیت اہل حدیث آگے ہے؟ اس کے برعکس اب اور کہتے لوگ ہیں کہ اگر مقابلہ ہو گیا، انتخاب ہو گیا، تو یہ جو علامہ احسان کا گروہ ہے، یہ گروہ کہا جا رہا ہے، اور گروہ نہیں، سن لیں، اب اس کو گروہ کہنا یہ شرمناک بات ہے۔ اصل جمعیت پاکستان میں ہے کوئی جس میں سب علماء داخل ہیں، کس کے وہ ڈالے؟ مدرسوں کے طلباء لے آئے، شیخ الحدیث سارے اکٹھے کریں، شیوخ، اور دیکھیے جس کے اندر میں علم کا نور ہو وہ کبھی بھی غلط بات تسلیم کرتا؟ یہ ہاں بیٹھے ہوئے حافظ ابراہیم صاحب کمیر گری، رویہ غلط دیکھا تو اخبار میں کہا کہ تمہارا رویہ غلط ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب علماء اکٹھے ہوئے کہ نہیں؟ جماعت علماء کے ساتھ ہے نا، کیوں بھی آپ علماء کے ساتھ ہیں تو علماء ہمارے ساتھ آگے نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ یہ گروہ نہیں ہے بھائی جان، اس کو گروہ نہ کہیں، اس کو جماعت کہیں۔ اب گروہ وہ ہے جو کہاں کر رہے ہیں اور کن کے، جو شریعت دل کو اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں، اور کن کی آڑ میں، ان کا نام میں نے لے لیا ہے، ان کی آڑ میں شریعت دل کو اٹھائے پھر رہے ہیں کہ یہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم ہیں انشاءاللہ، ہم ہیں، کسی جماعت کی آڑ میں نہیں، کسی سیاسی جماعت، ہم یہ بات نہ سمجھیں کہ ہم سیاسی جماعتوں کے خلاف ہیں، مذہبی جماعتوں کے خلاف ہیں، نہ، جن کا بھی منشور قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں،
ٹھیک بات ہے غلط ہے؟ تو جب ہمارا مشن صحیح ہے تو بھائی وہ پرانے پاک پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ باتیں کر رہے آج تو یہ کہتے ہیں اللہ اللہ، خدا کی قسم مچھلی مری پڑی ہوئی ہے، مچھلی مری پڑی ہوئی ہے، ایک طرف بکرا مر گیا ہے، اب گاپ آیا ہے گوشت لینے کے لیے، وہ بھی مردار ہے، وہ بھی مردار ہے، مچھلی بھی مردار ہے، بکرا بھی مردار ہے، گاپ گوشت کے لیے ہے، منگل یا بدھ کا دن ہے۔ اب مجھے یہ سمجھائیں، پادری بھی آ گیا، مسلمان بکرے کا گوشت نہیں خرید رہا، ادھر جا رہا ہے، پادری کہتا ہے یہ بھی مردار ہے وہ بھی مردار ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ یہ گوشت بغیر رقم کے مل سکتا، تو مسلمان یہی کہے گا کہ جو مردار بکرا ہے اس پر نبی کی مہر نہیں، اور جو مچھلی ہے اس پر نبی پاک کی مہر لگی ہوئی۔ ہم تو وہ جماعت ہیں کہ جنہوں نے کہتے ہیں اہل حدیث، اہل حدیث کا کوئی کام نہیں کہ کسی سیاست میں حصہ لے۔ میں کہتا ہوں جو سیاست میں حصہ نہیں لاتا تو وہ اہل حدیث ہی نہیں، جاؤ جو کرنا تھا، کہتے ہیں کیا کہہ دیا، اور بھائی سیاست ہے کیا؟ ہمارے مذہب میں داخل ہے، ہمارے اسلام میں داخل ہے، ہم کیوں علیحدہ کریں؟ اور اس لیے کہہ رہا کہ آؤ کس کا قانون کرتا ہوں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نبی اعلان فرما دے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے پیار کریں، محبت کریں، اللہ کے ولی بن گئے، تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کو اعلان کر کے کہہ دو فَاتَّبِعُونِی، کیا نبی کہو کہ میرے پیچھے چلے، اپنی مرضی نہ کریں۔ یارو کیا سیدنا صدیق اکبر کو کیا مانتے ہیں آپ؟ صحابی رسول نہیں مانتے؟ تسلیم کرتے ہیں؟ کئی کہتے ہیں ہم ہیں تو اہل حدیث، حضرت علامہ صاحب بھی اہل حدیث ہیں، اس کے ساتھی بھی اہل حدیث ہیں، لیکن ذرا وہ جو جمہوریت ہے وہ صحیح نہیں، جس جمہوریت کے یہ داعی ہیں، اور ہم کہتے ہیں اگر یہ جمہوریت اتنی بری ہے کہ بادشاہ ہم نے انتخاب کا مقابلہ کیا، ہم نے انتخاب کا بائیکاٹ کیا، تم نے بائیکاٹ کیوں نہ کیا؟ ہم نے مقابلہ کیا، اور ہمیں پتا تھا کہ جو غیر جماعتی انتخاب ہوں گے وہ اسمبلی منظم نہیں ہو سکتے، ہم نے مقابلہ کیا، بلکہ جو بھی بائیکاٹ کیا گیا نا، تم نے نہیں کیا ہے، کوئی بات نہیں، کریں گے انشاءاللہ آپ بھی، ذرا ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ سارے کام ہو جائے گے انشاءاللہ۔ مقابلہ اس لیے کیا کہ ہم ملک میں جن لوگوں کو چاہتے ہیں یہ جماعت بن کر جائیں، غیر جماعتی انتخاب مناسب، کیا ہماری سوچ صحیح پیدا نہیں ہوئی؟ بتائیے کیوں بھائی؟ غیر جماعتی انتخاب تھا نا، تو اب حکومت جماعت کی یا غیر جماعتی ہے؟ انتخاب غیر جماعتی اور حکومت جماعتی، انتخاب غیر جماعتی، اور یہ جماعت اس وقت انتظار میں تھی کہ شاید ہمیں بھی خیر مل جائے، ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں حکومت مل جائے گی، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ غیر جماعتی انتخاب مناسب نہیں، مناسب ہے۔ آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخاب جماعتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیا دے آمین۔ اور ہمارا وہ قانون نافذ ہو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور ہمارا قافلہ اللہ اس کو کامیاب فرمائے، بزرگوں کو کامیاب فرمائے،
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. نشاندہی کر رہا تھا وہ ہے مسلک اہل حدیث کہ ہمارا مسلک سچا بھی ہے اور سچا بھی ہے. اور ہم کیوں دلیل رکھتے ہیں؟ ہم اپنے مسلک کی دلیل کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہماری نسبت نبی پاک سے ہے. نسبت ہماری نبی پاک سے ہے, کسی بستی اور کی طرف نہیں. تو جن کی نسبتیں اعلیٰ ہیں وہ جماعت بھی. اس لیے قرآن نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو خبر کے بارے میں تحقیق کر لو کہ یہ کون سچا ہے. ہم اپنے مسلک کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. کئی بات کہتے ہیں کہ جو اہل حدیث ہے ان کا مسلک صحیح ہے, کہتے ہیں صحیح ہے, لیکن ان میں خامی یہ ہے کہ یہ ابو حنیفہ کے گستاخ ہیں, امام شافعی کے گستاخ ہیں, احمد بن حنبل کے گستاخ ہیں, امام مالک کے گستاخ ہیں. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم امام شافعی کے خادم ہیں, امام ابو حنیفہ کے خادم ہیں, امام مالک کے خادم ہیں, دیگر ائمہ کے خادم ہیں, اولیاء اللہ کے خادم ہیں. لیکن مطالبہ کیا ہے کہ ان بزرگوں کی وہ بات تسلیم کریں جن کا معیار یہ ہو کہ قرآن و حدیث کے ساتھ مل جائے, کسی کا گستاخ نہیں. اور گستاخ یہ ہوتا ہے ہم مسلک اہل حدیث. جی یہی ایک بات آدمی کر رہا تھا کہ آپ اہل حدیث کیوں ہیں, کیوں ہیں آپ اہل حدیث؟ میں نے کہا قرآن میں آتا ہے کہ ہم اہل حدیث, قرآن میں ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں. کہتے کیوں؟ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے اللہ کی بات مانو, نبی کی بات مانو. اب اللہ کی بات تو قرآن ہے, وہ بھی حدیث ہے, اور نبی کی بات کیا ہے؟ اللہ نے نبی کی بات کو کیا کہا؟ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. نبی کی بات کو بھی حدیث کہا, اور اللہ کی بات نے, اللہ کی بات خود اللہ نے کیا کہا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اللہ نزل أحسن الحدیث کتابا متشابہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اہل حدیث سدائیں گے تو کیا ہوگا؟ جب کوئی ہمیں اہل حدیث کہے گا تو یہ مراد نہیں ہوگی کہ یہ حدیث مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے. مراد یہ ہوگی یہ قرآن کے بھی قائل ہیں اور نبی کی حدیث کے بھی قائل ہیں. اس لیے کئی کہتے ہیں, کئی ہمارے لوگ بھی ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. ہم نے کہا ہمارا حقیقی نام مسلمان ہے اور ہمارا وصفی نام اہل حدیث ہے. حقیقی نام مسلمان ہے, اور جب کسی کا وصفی نام لیا جائے تو حقیقت کی نفی نہیں ہوتی. یہ حقیقت کی نفی نہیں ہوتی بلکہ حقیقت کی تائید ہوتی ہے. مسلمان وہی ہے جو قرآن کو تسلیم کرے اور نبی پاک کی بات کو تسلیم کرے, اور اہل حدیث وہی ہے جو صحیح مسلمان ہے. یہ بات کیسی ہے کہ ہم مسلمان اہل حدیث, مسلک اہل حدیث اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس لیے حضور نے فرمایا نا من تمسک بسنتی عند فساد امتی, من تمسک بسنتی عند فساد امتی. جو حالات کے قائل ہیں کہ ابھی حالات خراب ہیں, ابھی ماشاء اللہ دوبارہ نہ آ جائے,
ابھی یہ نہ ہو، ابھی مقابلہ کرنا مشکل ہے، حالات کنٹرول میں نہیں ہے، ابھی ہمیں چھپ کر بیٹھنا چاہیے، گونگر نکال کر مسجد میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی۔ جس وقت کوئی آدمی، نبی پاک کہہ رہے ہیں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے، اور کس وقت؟ عند فساد امتی، میری امت میں اس سنت کی وجہ سے فساد ہو، جب ماحول ٹھیک ہو سارے سچی بات کہہ لیتے ہیں، فلاح اجر میات شہید، حضور نے فرمایا اس کو 100 شہید کا مقام ملے گا۔ تو نبی کی سنت پر مر مٹنا اور اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک